हमारे तालीमी इदारों में موسیقی ایونٹ کے نام پر طالب علم لڑکیوں کو رقص کرواتے ہیں. جتنا ایک مجرا کرنے والے خواتین اس طریقے سے ڈانس نہیں کرتی جتنا کہ ہماری تعلیمی اداروں میں وہ لڑکیاں کرتے ہیں. فل فٹ کپڑے پہن کے یا آف بازو کھلا کالر پہن کے ڈانس اور رقص کرتے ہیں. ان لڑکیوں کی نازیب ڈانس، رقص یا مجرا دیکھ کر اکثر لڑکے گناہ کی طرف راغب ہوتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے خلیل ساجن. السلام علیکم. کیسے آپ لوگ؟ ٹھیک ہو؟ خوش ہو؟ اللہ کا کرم ہے. جی جیسے کہ جو پچھلے پروگرامز آپ لوگوں نے دیکھا اور اس میں آپ لوگوں نے فیڈ بیک دی، اس کے لیے آپ لوگوں کا شکریہ. آج کا پروگرام پھر تعلیمی اداروں کے اوپر ہی ہے، کیونکہ جب تعلیمی اداروں میں اصلاح نہیں ہوں گے، جب تعلیمی ادارے بہتر نہیں ہوں گے، جب تعلیمی اداروں میں اچھے معیار، اچھے پڑھائی نہیں ہوں گے تو ہمارا مستقبل بہتر نہیں ہوگا. یہ کنفرم سی بات ہے. اگر ہمارے تعلیمی اداروں میں ڈرگز ہو، منشیات ہو، ڈانس ہو، عشق و عاشقی ہو، ایسے ہی معاملہ ہو تو پھر وہاں پر لکھائی پڑھائی کرے گا کون؟ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ اکثر ہمارے تعلیمی اداروں میں جو ایونٹ کراتے ہیں، جو پروگرامز ہوتے ہیں، جو مختلف ڈیز پہ پروگرام کرواتے ہیں یا ایک ایسی تقریب منعقد کرتے ہیں، وہ سال کے آغاز میں، سال کے آخر میں، درمیان میں، ایسے بہت سے پروگرام ترتیب دے دیتے ہیں. پھر ان پروگراموں میں اصل المیہ یہ ہے کہ وہاں پر ان کالج اور یونیورسٹی کے لیول پہ جو اکثر ہوتے ہیں، کالج اور یونیورسٹی لیول کے پروگراموں میں اکثر لڑکیوں کو کچھ گانوں پہ پرفارمنس کرواتے ہیں. مطلب یہ تو انگریزوں کی ایک نام ہے کہ پرفارمنس، اصل میں کوئی پرفارمنس نہیں ہے، یہ اصل میں رقص ہے، ڈانس ہے. کچھ لوگ اپنے آپ کو سیدھا بنانے کے لیے، اپنی الو کو سیدھا کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے، یہ آپ نے دیکھا بچی کتنی اچھی طریقے سے پرفارمنس کر رہی ہے. یا والدین کو بتا دیتے ہیں کہ آج ہمارے یہ ایونٹ ہے تو اس میں جو ہے نا آپ کی بچی کو ہم لوگ اس گانے پہ پرفارمنس کروائیں گے. تو میرے بھائی یہ کوئی پرفارمنس نہیں ہے، یہ رقص ہے، مجرا ہے، ڈانس ہے. جو پہلے زمانے کے بادشاہ لوگ وہ کرواتے تھے، وہاں پہ ایسے سب بیٹھتے تھے، درمیان میں سے ایک وہ رقص کرتے تھے، مجرا کرتی تھی. مطلب ایسے ہی نظام پہلے کے دور میں چلتے تھے. آج کل جدید دور آ گیا، سوشل میڈیا یا مختلف طریقے وہ آ گئے ہیں، تو آج کل جس کو جو ہے نا پرفارمنس کا نام دے رہے ہیں. ہمارے اکثر تعلیمی اداروں میں اس طرح کی حرکتیں اکثر ہوتی رہتی ہیں. ایسے پھر وہ مطلب گانوں پہ لڑکیوں کو ایسے پرفارمنس کرواتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. مطلب اگر آج کے ہمارے نیشنل سانگز بھی ہو نا، وہ پہلے کی طرح وہ پہلے والے سانگز نہیں ہوتے ہیں جو پہلے ہمارے گلوکار مطلب اکثر گاتے تھے. ان لوگوں کی گائکی کا ایک اپنا ایک انداز تھا، اس میں موسیقی کا اپنا ایک لیول تھا. آج کل تو وہ دور ہی نہیں رہا ہے. نیشنل سانگ اس پہ ہی بنا لیتے ہیں، ایسے اس میں دمدار چیزیں ڈال لیتے ہیں نا کہ وہ ایسے مطلب میں کہتا ہوں کہ وہ سننے والے یا دیکھنے والے کی بدن میں ایسے آگ لگ جاتی ہے، ایسے ایک ایک بال لٹ جاتے ہیں. وہ دل چاہتا ہے کہ میں اس کے اوپر ڈانس کروں، رقص کروں، مجرا کروں. کچھ پرفارمنس کے نام دے دیتے ہیں. تو ایسے ہی گانوں پہ یا پھر انڈیا کے جو گانے ہوتے ہیں ان لوگوں پہ اکثر لڑکیوں کو مجرا کرواتے ہیں. یہ بالکل غلط عمل ہے، کیونکہ جب آپ مجرا کرواؤ گی تو آپ کے انسٹیٹیوٹ سے، آپ کی اس ادارے سے، آپ کے اس کالج سے یا یونیورسٹی سے ایک مجرا کرنے والے ہی نکلے گی. کوئی اچھا سا بندہ، وہ گریجویٹ مطلب ایک قابل، ایک محنتی، ایک وہ لڑکی نہیں نکلے گی، ایک مجرے والے ہی نکلے گی. تو ان چیزوں کو خاص کر سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. ان والدین کو بھی سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے، ان بچیوں کو بھی سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ لوگ جہاں پر آتے ہو لکھنے پڑھنے کے لیے، بڑے آدمی بننے کے لیے، مجرا کرنے کے لیے نہیں.
اگر آپ لوگوں کو مطلب اگر کسی لڑکی کو مجرا کا اتنا ہی شوق ہے، پھر چھوڑ دیں، جائے کسی وہ کیا کہتے ہیں کسی ڈانسر کے ساتھ وہ داخلہ لے لیں، وہاں اس کے ساتھ باقاعدہ طور پہ مجرا اسٹارٹ کر لیں. تو کیوں اپنا ٹائم اس طرح ضائع کر رہی ہے وہ؟ اور خاص کر اگر یہ تعلیمی ادارے ہمارے تعلیمی ادارے کے لوگ ہیں جو بڑے ہیں، اس کی وائس چانسلر ہے یا کچھ پرنسپل صاحبان ہیں یا کچھ دیگر اسٹاف ہے، ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس طرح کی چیزوں سے بچیوں کو دور رکھیں، بچوں کو دور رکھیں. آج کل تو المیہ یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے اسکول کے پیمانے پہ اگر ہم لوگ بات کریں تو اسکول کے پیمانے پہ بھی یہ چیز ہوتے ہیں. کسی کلچر کے نام پہ، کسی کو وہ اچھے گانے کے نام پہ جو ہے نا بچیوں کو پرفارمنس کرواتے ہیں. آپ پوچھو کیا کرے، کہتے جی تو اپنا کلچر ڈانس ہے. یار کیا ضرورت ہے کہ لڑکیوں کو کلچر ڈانس کروانے کی؟ لڑکوں سے جو آپ کام لے لیں. چلے لڑکوں کے لیے بھی غلط ہے کیونکہ وہ ابھی پڑھنے لکھنے کی مرحلے میں ہیں، وہ اس طرح کی چیزوں میں نہیں ہیں. پھر بھی وہ کہتے ہیں، پھر بھی گزارا کرنے کے لیے اپنے پروگرام کو تھوڑا سا انٹرٹین کرنے کے لیے چھوٹی کپ لڑکوں سے لے لیں. اس موضوع پہ میرے کے ساتھ بات ہو گئی، وہ ایک اچھا سا پرنسپل تھا، بہت نامور تھا. میں نے اس سے اس پروگرام کو کرنے سے پہلے میں نے اس سے کہا کہ سر یہ معاملات تھے. میں نے کہا کچھ دن پہلے میں آ گیا تھا آپ لوگوں کے پروگرام ریکارڈ کرنے کے لیے، تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو مطلب چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اٹھا کے پھر بڑے پیمانے پہ کوئی 16 17 18 سال کے لڑکیوں کو اب وہاں پہ وہ ڈانس وہ مجرا کرواتے. ٹک وہ بگڑ گئے. کیا مجرا؟ واٹ از دس؟ میں نے کہا سر معذرت کے ساتھ اردو میں ہم لوگ اس کو مجرا ہی کہتے ہیں. آپ ڈانس کہتے ہو، ہم مجرا ہی کہتے ہیں. نہیں پرفارمنس دے رہی تھی وہ. کہا یہ کیا پرفارمنس ہے سر؟ نہیں بچوں کی وہ ذہن کی نشو و نما کے لیے ان چیزوں کا ہونا لازمی ہے. میں نے کہا سر ذہن کی نشو و نما کے لیے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. ذہن کی نشو و نما کے لیے سب سے بہتر نماز سے کوئی چیز ہے ہی نہیں. نماز کے بارے میں مطلب وہ کہتے ہیں جب آپ نماز پڑھتے ہو اپنے اس کا فائدہ شاید کسی کو اس کے بہت کم لوگوں کو علم ہوگا، کیونکہ یہ ہماری ایک عبادت ہے، ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں عبادت کرنے کا موقع دیا ہے. پھر اللہ نے اس میں وہ چیز رکھی ہوئی ہے نماز کرنے میں. مطلب آپ اس طرح باندھ لیتے ہو تو اس طرح ہوتے ہیں، اس کا ایک الگ سا فائدہ ہوتا ہے جسم کے لیے، ذہن کے لیے. جب آپ کہتے ہیں کہ رکوع پہ جاؤ گے نا، ویسے بندے سارا دن اس طرح بیٹھا ہوا ہے یا اس طرح کڑا ہے، کیونکہ جو دل ہوتا ہے نا اس کی جو پریشر ہے، وہ خون ہے، وہ شاید اتنے وہ دماغ پہ نہیں وہ جا سکتے. جب آپ لوگ کہتے ہیں، اکثر علماء لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ رکوع پہ جاتے ہو کہ لمبا مطلب رکوع وہاں پہ آپ کریں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نہیں سر رکھ دیتے ہیں پھر اٹھ جاتے ہیں. نہیں کہتے رکوع تھوڑا سا آپ کا مضبوط وہ زیادہ ہو. اس کا اصل فائدہ ڈاکٹر پھر کیا بولتا ہے کہ جب آپ رکوع پہ جاتے ہو ایسے سر آپ کا نیچے ہو جاتا ہے، یہ آپ کی دل کی جو تازہ اور نیا خون ہے وہ آپ کے دماغ پہ آ جاتا ہے، جس سے انسان کی چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے، تر و تازہ بن جاتا ہے، دماغ فریش ہو جاتا ہے. تو میں نے پھر اس پرنسپل صاحب کو میں نے ریفرنس دی. میں نے کہا یہ ہے سر، اس طرح میں ہوتا ہے. اگر آپ نے ذہن بنانا ہے، اگر آپ نے جسم کو تندرست بنانا ہے تو بچے اور بچیوں کو نماز کی ترغیب دے. اس سے جو ہے نا بہتر ہوتے ہیں. یہ ڈانس رقص یہ مجرا سے نہیں ہوتے ہیں. پھر کیا ہے، کچھ لوگوں کو اگر آپ وہ حقیقت بتاؤ گے ظاہر سی بات ہے اس کو برا تو لگے گا ہی. اس نے میری طرف دیکھ کر مجھے کہا کہ یار اس کو دیکھے، ایک وہ ولاگر ہے، چھوٹے موٹے ویڈیوز بنا لیتا ہے، ہاتھ میں کیمرہ ہے. مطلب کیا ہے، میں تو ایک پرنسپل ہوں، میں تو ایک پروفیسر ہوں، ابھی یہ میرے سامنے آ کر ڈیبیٹ کر رہے ہیں اور مجھے سمجھا رہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. مطلب یہ کچھ لوگوں کی یہ ہوتی ہے نا ضد ہوتی ہے، یا جس کو ہم لوگ مختلف نام دے دیتے ہیں، ایسے ہو جاتے ہیں بہت سے بندوں کے ساتھ. لیکن اصل میں تو کہتا ہوں کہ سمجھدار بندہ وہ ہے، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اوپر کے پیمانوں کو چھوڑ کر نیچے کے پیمانے، جو آپ سے بندہ نیچے ہے، لکھنے پڑھنے میں آپ سے چھوٹا ہے، مطلب وہ آپ سے دولت اور شہرت میں چھوٹے ہیں، تو ان کی باتیں بھی آپ کو غور سے سننا ہے. ہو سکتا ہے ان کی باتوں میں سے کچھ ایسے ہی باتیں نکلیں گی جو آپ کی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں. وہ ایک جگہ پہ میں نے ایک پڑھا تھا، کہا کہ آپ کسی بھی سمجھدار بندے سے یہ مت پوچھو
वो कामयाब हुआ है ना, उससे आप ये ना पूछो कि आप कामयाब कैसे हुए, फिर आपकी उसी चीज़ों को आप भी फॉलो करते जाओ, फिर आप भी कामयाब हो जाओगे। उसने कहा नहीं, बिल्कुल गलत है। आप किसी नाकाम बंदे से पूछो कि आप नाकाम कैसे हुए हैं, फिर उन्हीं नाकामियों को देकर पर आप उस सिस्टम पे मत जाए, फिर जो है ना वो आप इसको वो कर दे, वो छोड़ दे। तो ऐसे ही जो हमारे आजकल मतलब माशरे में कुछ दोस्त हैं ना, ऐसे ही चीज़ों पे वो अक्सर और बेशतर ये चीज़ें करते हैं। तो मतलब बात करने का मेरा मकसद यही था कि अगर आप किसी को समझा रहे हो तो कम से कम उसका इतना इखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि वो आपको उस टाइम डांटने या रोकने की बजाय आपकी बात को थोड़ा सा समझे। तो उस जनाब के साथ भी मेरा कुछ ऐसी बात, पर हल वो जाने, उसका काम जाने। मेरा काम था समझाना या बताना या एक प्रोग्राम करना। आगे मेरे बातों पे कोई अमल करता है या नहीं करता है, इसका मुझे कतन वो नहीं है। कम से कम मेरा ज़मीर इतना तो मुतमईन है कि मैंने इस बारे में बात की, मैंने उस इदारों में बात की, मैंने उस तालीमी इदारों को बताया, उसके बाद मैंने एक प्रोग्राम इसके ऊपर की, वालिदैन को ये आगाही दी, तालिब इल्मों को समझाने की कोशिश की। अगर इसके बावजूद कोई अमल नहीं करता है तो इस पर मैं क्या कर सकता हूँ? क्योंकि हमारे सिर्फ बोलने की हद तक है ना, हमारे हाथ में कोई बंदूक तो नहीं है, खबरदार आपने ये नहीं करना, खबरदार आपने ये नहीं करना। हमारा ये तो काम है ही नहीं। हम लोग कोशिश करते हैं कि अच्छे तरीके से समझा सके, या किसी को बोलने से, प्रैक्टिकल कुछ चीज़ करने से तो वो हम इतने तरीके से बता सकें। तो मैं तालीमी हमारे जो इदारे हैं उन लोगों की, फिर मैं वालिदैन हैं उन लोगों से भी मैं मतलब हर चीज़ में गुजारिश ही कर सकता हूँ। मेरे हर वीडियो में आप उठा के देख लो, इसमें गुजारिश ही होता है और क्या है। तो उम्मीद है कि जो वालिदैन हैं वो भी हमारे बात को समझ गए होंगे कि हम क्या बोलने वाले थे, हमारे बातों के मकसद क्या था। जो हमारे तालीमी इदारे के लोग हैं वो भी समझ गए होंगे कि वाकई ये चीज़ गलत है, ये मुजरा है, डांस है, रक्स है, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। ख़ासकर बच्चियों को इनसे दूर रखा जाए तो मेरे ख्याल में बेहतर होगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़िंदगी और सेहत नहीं, फिर ऐसे किसी प्रोग्राम में आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हो जाऊँगा। उस वक्त तक के लिए खलील साजन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।